الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنا کامل اور اکمل دین امت تک پہنچا دیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی دعوت پر جن صحاباؤں نے لبیک کہا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے آسمان سے پروانہ نازل کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے ان سے رضا کا اعلان کر دیا۔ رضیت باللہ ربا، اللہ رب العالمین سے پھر صحاباؤں نے کہا کہ ہم راضی ہیں اس رب پر، وبالاسلام دینا، اور وہ اسلام پر جو نبی علیہ السلام لے کر آئے، وبنبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر نبی علیہ السلام کو انہوں نے آخری نبی مان کر ایمان لے آئے۔ جب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے نبی علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دنیاوی زندگی کو تو بنا ہی دیا، اور آخرت کی زندگی کی خوشخبری، جو کامیاب ترین زندگی آخرت کی ہے، اس کو دنیا ہی میں سنا دیا کہ دین، جو اسلام، جو شریعت، جو نبی علیہ السلام کا کلمہ، جب ان کے زندگیوں میں عملی طریقوں سے عملی جامہ ان لوگوں نے اس کو پہنا دیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا انہیں خطاب دے دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی تمام خطوں کے اندر اللہ نے ان کی ایسی عزت کو چمکایا، اللہ نے ان کے نام کو ایسا چمکایا کہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو یہ بتلا دیا کہ اگر تم عزتیں چاہتے ہو تو اس دین کی طرف آ جاؤ جو دین نبی علیہ السلام نے لے کر آئے۔ وہ دور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا ایسا تھا کہ کئی صحابہ تو غلام تھے، کئی صحابہ تو اپنی بکریاں چرایا کرتے، کئی صحابہ تو اپنی غربت کی زندگی گزارتے، کئی صحابہ تو ایسے تھے جن کے پاس کھانے کی اشیاء تک موجود نہیں تھی، لیکن جب اسلام میں داخل ہو گئے تو اللہ نے انہیں ایسا نوازا کہ دنیا نے دیکھا اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو احادیثوں کی شکلوں میں اللہ نے محفوظ کر یہ بتلا دیا کہ پھر ان کے پاس اتنا مال آیا کہ ساری دنیا رشک کرنے لگ گئی، اور وہ مال کو پھر انہوں نے کل تک جو اپنے دل میں جگہ تھی، گھر میں جگہ تھی، مال تو آ گیا لیکن اب وہ مال کے لیے ان کے پاس کوئی گھر نہیں تھا، نہ ان کا دل ان کے لیے وہ مال کو پسند اور اس کو اپنے دل میں جگہ دیتا، اور نہ ان کے گھر میں اس کے لیے کوئی جگہ ہوتی۔ جو مال آتا وہ اللہ کے لیے لگاتے، جو مال آتا وہ اللہ کے نبی کے حکم پر جو ہے دین کے لیے قربان کر دیتے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مال دیا تو اسلام اور شریعت اور دین اور کلمے کے ساتھ جب انہوں نے اپنی نسبت اور حقیقی تعلق کو جوڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خوب مال سے بھی نوازا۔ عزتیں چاہیے تو اسلام میں، مال چاہیے تو اسلام میں، نام و نمود چاہیے تو اسلام کے ساتھ دنیاوی کامیابیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے ساتھ جوڑ کر رکھا۔
اور آخرت کی کامیابیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین حق اور اسلام کے ساتھ جوڑ کر رکھا. جو بندہ دین اسلام کو اپنائے گا اللہ اس کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں چمکائے گا. کامیابیاں صرف وقتی اعتبار سے نہیں نصیب ہوتی. اللہ اسلام اور دین کے طفیل دنیا میں موت تک کامیاب کرتا ہے، اور موت کے بعد آخرت کی ہمیشہ کی زندگی وہ تو کامیابی ہوگی. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے جب اسلام قبول کیا حالات بہت آئے، جد و جہد بہت کیا. اسلام کے لیے اپنے وطن کو چھوڑنے کی نوبت آئی، چھوڑ دیا. اپنے باغات کو چھوڑنے کی نوبت آئی، چھوڑ دیا. کیونکہ جب انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے، جب اسلام قبول کرتا ہے، جب کلمے کی شہادت دیتا ہے اور اپنے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہے، اور جب دل میں اس کو بٹھا لیتا ہے اور جسم اس کے اشاروں پر چلتا ہے، تب وہ مومن ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین اس کلمے کا امتحان اس سے لیتے ہیں. امتحانات جب آتے، صحاباؤں پر جب حالات آئے، صحاباؤں نے اپنے دین پر، اپنے اسلام پر، اپنے کلمے پر ایسا ڈٹ کر کھڑے ہو گئے. باطل طاقتوں نے ان سے ٹکریں لی، ظالموں نے، دشمنوں نے ان کے خلاف تدابیریں کیے، اور دشمنوں نے ان کے لیے جال گنے. ان کے راہوں میں، ان کے راستوں میں، ان کے ہر جہاں سے وہ گزر سکتے وہاں پر جا کر ان لوگوں نے ہر طرف سے ان کے لیے رکاوٹوں کو بچھا دیا. لیکن صحابہ وہ صحابہ تھے، انہوں نے نہ دنیا کی پرواہ کی، نہ مال کی پرواہ کی، نہ اپنے جان کی پرواہ کی، نہ اپنے وطن کی پرواہ کی، نہ گھر کی پرواہ کی. بس دل و دماغ میں تو یہی بٹھا لیا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ، چاہے ہم اس کے لیے اپنی جانیں اور اپنی مالیں اور اپنے وطن کو قربان کرنا چاہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. جب ان لوگوں نے اس حد تک کلمے کے اندر اپنے آپ کو بٹھا لیا اور کلمے کو لے کر جب انہوں نے اپنے آپ کو آگے چلا دیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطل طاقتوں کو ان کے قدموں میں ڈال دیا. بڑے بڑے قیصر اور کسریٰ جیسی حکومتوں کو اللہ نے ان کے تخت اور تاج کو ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں ڈال دیا. ذلیل اور خوار ہو کر دنیا کا مال و متاع ان کے قدموں میں آ گیا. جب عزتیں نہیں تھی، اسلام آیا تو عزتیں ملی، اور جب اسلام آنے پر جب عزتیں ملی تو ایسی ملی کہ تخت اور تاج بھی ذلیل اور خوار ہو کر ان کے قدموں میں آ گیا. اور اللہ بھی یہی کہتا ہے تمہیں پیدا ہی اسی لیے کیا ہے، پیدا اور تمہیں دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم جس کام کے لیے پیدا کیے گئے ہو اگر اس کام پر تم فعال ہو اور اس کام کو لے کر تم نے اپنی زندگیوں کا مقصد بنایا ہے، اللہ کہتا ہے پھر عزتیں تمہارے لیے، کامیابیاں تمہارے لیے، اور دنیا کی عیش و آرام کی زندگیاں بھی تمہارے لیے، اور دنیا بھی تمہاری اور آخرت بھی تمہاری. جہاں تم نے اپنے آپ کو ان سارے شرائطوں سے، ان حدودوں سے اور اسلام کے دائرے حد سے اگر تم نے اپنے آپ کو باہر نکال دیا، اسلام کو چھوڑ دیا، کلمے کو چھوڑ دیا، شریعت کو پس پشت ڈال دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے رشتہ توڑ دیا اور اعمال صالحین کو چھوڑ دیا، تو پھر تم ضلالت میں، پھر تم گمراہیوں میں، پھر تم اندھیروں میں، اور پھر تم بربادی اور تباہی کے راستے پر نکل پڑے ہو. اب تمہارے لیے فرمایا دنیاوی اعتبار سے تو نقصان ہے ہی ہے، موت پر بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہے. ذلت بے دینی کے ساتھ ہے، تباہیاں اور بربادیاں اسلام اور شریعت کے باہر ہونے پر ہے. اللہ کی طرف سے بھی لعنتیں انہی پر ہے جس نے اسلام اور شریعت کو پیچھے رکھ دیا، جس نے خواہشات اور اپنے جو ہے نیتوں کو اور اپنے تقاضوں کو اور اپنے دنیاوی مقاصدوں کو سامنے رکھ کر جینے پر اپنے آپ کو مجبور کیا، اور جس نے دنیا مقدم رکھ کر اپنے آپ کو آگے چلایا، پھر اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے رسول کی لعنت، اور ایسی لعنت ہے کہ پھر پوری کائنات جو اللہ کی بنائی ہوئی ہے، انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے، زمین بھی اللہ کی مخلوق ہے، آسمان بھی اللہ کی مخلوق ہے، چاند اور سورج بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ دن اور رات بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ سمندر اور پہاڑ بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ درخت اور جانور بھی اللہ کی مخلوق ہے. یہ ساری مخلوقاتوں میں سے پھر اللہ پاک اس کے لیے نقصان ہی نقصان نکالتا ہے.
پھر بادل اس کے خلاف ہو جاتا ہے، پھر زمین اس کے خلاف ہو جاتی ہے، پھر آسمان اس کے خلاف ہو جاتا ہے، پھر چاند اور سورج اس کے خلاف ہو جاتا ہے، پھر دن اور رات اس کے خلاف ہو جاتی ہے، پھر زمین سے نکلنے والے غلے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، پھر اس کے کاروبار اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، پھر اس کی روزی روٹی جس جگہ سے یہ نکالتا ہے وہ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی آل اور اولاد اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، اس کے اہل اور رشتہ دار اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، اس کے اقارب اور رشتہ دار اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، اس کے دوست اور احباب اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، اس کی بیوی اور بچے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، اس کے پڑوسی اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، مسلمان تو مسلمان غیر بھی اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، پھر یہود اس کے خلاف، پھر نصارہ اس کے خلاف، پھر عیسائی اس کے خلاف، پھر مشرکین اس کے خلاف، پھر کفار اس کے خلاف، پھر منافقین اس کے خلاف، روئے زمین کا ذرہ ذرہ اس کے خلاف ہو جاتا ہے، پھر کوئی چال چلتا ہے تو پھر ہم اگر یہ کہیں کہ وہ یہودی ہے اس لیے وہ چال چل رہا ہے، وہ منافق ہے وہ اس لیے چال چل رہا ہے، وہ عیسائی ہے اس لیے وہ چال چل رہا ہے، وہ اسلام میں دشمن ہے اس لیے وہ چال چل رہا ہے، تو یہ حقیقت نہیں ہے، یہ اس کی تشریح نہیں ہے، اس کی تشریح تو یہ ہے میں نے اسلام کو چھوڑا، مقصد زندگی کو چھوڑا، دعوت اللہ کو چھوڑا، نبی کے مقصد کو چھوڑا، اللہ کے حکم کو توڑا، شریعت سے منہ موڑا، قرآن سے منہ موڑا، اسلام سے اپنے آپ کو دور کیا، تو اللہ نے ان لاٹھیوں کو مجھ پر برسایا، اللہ نے ان لاٹھیوں کو میرے اوپر برسا کر مجھے ذلیل اور خوار کر دیا، اور اللہ نے یہ بتلا دیا تیرا کام یہ نہیں تھا، تیرا کام کچھ اور تھا۔ بکریاں چرانے والا جب بکریاں چراتا ہے، بکریوں کو جس جگہ چھوڑتا ہے تو اسی جگہ چرتی ہے، اگر وہ بکری اگر کسی بازو اور سائٹ میں آزو بازو کے اگر کسی کی فصل کی طرف منہ مارتی ہے، کوئی اور نئی بکری کا مالک خود اس کو ڈنڈا مارتا ہے کہ تیرا کھانے کے لیے اور تیرے گزارے کے لیے، تیرے پیٹ میں بھرنے کے لیے وہ تیرے لیے مناسب نہیں ہے، جس جگہ تو اس کو چھوڑا ہے اسی راستے پر سے چل، اور وہی جو تیرے سامنے ہے وہی کھا اور اسی پر گزارا کر، یہی تیری غذا ہے۔ اگر تو ادھر سے کسی اور طرف منہ مارے گا، اگر ادھر سے کسی اور کی فصل کی طرف اپنا رخ کرے گا تو تجھ کو ڈنڈا وہی برسائے گا جو تیرا مالک ہے۔ پورے کل کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہی نے ساری کل کائنات کو پیدا کیا، اللہ کی طاقت اور کبریائی ساری حکومتیں سبھی اسی کی ہے، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، زمین اور آسمان کا خالق اور مالک وہی ہے، پورے کل کائنات انسان اور جنات کا پیدا کرنے والا وہی ہے۔ اس رب نے انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اگر وہ انسان اس مقصد سے غافل ہو جائے تو پھر اللہ بھی اس پر ڈنڈے برساتا ہے، اللہ بھی اس پر جب اس پر حملہ کرتا ہے اور اللہ جب اس پر وار کرتا ہے تو کسی کو ذریعہ بناتا ہے، چاہے وہ مشرکین ہو، چاہے وہ کفار ہو، چاہے وہ یہود ہو، چاہے وہ نصارہ ہو، چاہے وہ دین سے دور ہو، چاہے اس کے قریب ہو، چاہے اس کے اپنے ہو، چاہے اس کے اپنے پرائے ہو، چاہے اس کے بستی کے ہو، چاہے کسی اور کے ہو، پھر یہ ڈنڈے مارتے ہیں۔ اس کو یہ لگتا ہے کہ اس کی مجھ سے دشمنی ہے، حقیقت میں دشمنی اس کی نہیں ہے، اللہ کے ساتھ تو نے دشمنی لی ہے، اس لیے اللہ نے اس کے ذریعے تجھ پر ضرب لگائی، اللہ نے اس کے ذریعے تجھ پر ڈنڈے برسائے، اب تو ذلیل بھی ہوا، اب تو رسوا بھی ہوا، اب تجھ سے وہ کچھ جو عزتیں تھی وہ بھی چھینی گئی، یہ سب کچھ تیرے ساتھ اس لیے ہوا، صرف اور صرف اس لیے کہ تو نے اللہ کے دین سے منہ موڑا، تو جس کام کے لیے پیدا کیا ہے تو نے اس کام کو چھوڑ دیا، تو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے اس مقصد کو چھوڑ دیا، تو اللہ نے ان لاٹھیوں کے ذریعے تجھ پر جو ہے ضلالت کو برسا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی پورے امت مسلمہ کو یہ بتلاتے ہیں اور کہتے ہیں تمہیں جس کام کو ہم نے سونپا ہے وہی کام تمہارے نجات کا ذریعہ ہے، تمہیں جس کے لیے پیدا کیا ہے وہی کام تمہارا مقصد زندگی ہے، تمہارے جان کو بھی ہم نے خریدا ہے، تمہارے مال کو بھی ہم نے خریدا ہے، تمہارا تو کچھ بھی نہیں ہے، تمہیں تو ہم نے بھیجا ہے، بھیج کر بھی جو تمہیں ہم نے جان دی ہے اور تمہیں ہم نے جو ہے تو مال دیا ہے اس کو بھی ہم نے خریدا ہے، اور وعدہ کیا ہے کہ اس کے عوض تمہیں جنت ملیں گی۔ تو دنیا میں تم کیوں سوال کرتے ہو کہ دنیا تمہیں حاصل کرنے کے لیے دنیا میں کیوں دوڑتے ہو؟ جو کچھ مال ہے پھر اس کو تم کیوں چھپاتے ہو؟ جو کچھ مال ہے پھر اس کو تم کیوں دبا کر اور گن کر اپنے جو ہے تو زمینوں کے اندر اور تجوریوں کے اندر بند رکھتے ہو؟ اللہ کہتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم
لهم بأن لهم الجنہ، کہ تمہیں جنت بھی چاہیے، جنت کے حوریں بھی چاہیے، جنت کے باغات بھی چاہیے، جنت کی نہر اور جنت کے وہ خادم بھی چاہیے، جنت کی وہ تمام نعمتیں بھی چاہیے، تو پھر اللہ کے لیے اپنی جان کو لگاؤ، اللہ کے لیے اپنے مال کو لگاؤ، اللہ کے لیے اپنے گھر سے اپنے آپ کو اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے اور اپنے دل اور دماغ میں اللہ کے کلمے کو اتار کر امت میں اس کا پیغام کو پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو آگے کرو۔ اگر تم نے یہ نہیں کیا تو یہ تو مرنے کے بعد ویسی بھی کسی اور کی ہو جائے گی۔ دنیا تو کسی کی تھی نہیں، جب سے کائنات بنی، جب سے یہ دنیا قائم ہے، یہ زمین وہی زمین ہے۔ جب جو ہے تو فرعون تھا تب بھی یہ زمین وہی تھی، جب جو ہے نمرود تھا تب بھی یہ زمین وہی تھی، جب حامان اور قارون اور شداد تھے تب بھی یہی وہ زمین تھی، جب وہ فرعون تھا تب بھی یہی زمین تھی، یہی آسمان تھا، یہی ستارے اور یہی سورج اور چاند تھے، یہی پہاڑ اور یہی ندیاں تھی، یہی سب کچھ سمندر تھے۔ پورے دنیا میں جو کچھ نظر آ رہا سب کچھ وہی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں بھی تھا، حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں بھی تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت بھی اسی پر تھی، حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت بھی اسی پر تھی، فرعون کی حکومت بھی اسی پر تھی۔ اچھوں نے بھی اس پر حکومت کیا تب بھی ساتھ نہیں لے کر گئے، بروں نے بھی اس پر حکومت کیا وہ بھی ساتھ نہیں لے گئے۔ ساری کل کائنات نے زمین کو لالچ کے ساتھ حاصل کرنا چاہا، اس کے لیے جان اور مال کو لگا کر اپنے آپ میں قابو میں کرنا چاہا، لیکن ان سارے لوگوں نے جتنا بھی حاصل کیا، موت جب آئی اور موت کی لاٹھی جب ان پر چلی تو یہ جو کچھ تھا وہ تو وہ، بلکہ اپنا کھایا ہوا بھی چھوڑ گئے، پہنا ہوا بھی چھوڑ گئے، حاصل کیا ہوا بھی چھوڑ گئے، اور اولاد جس کو اپنے نسل سے اپنے پشت سے پیدا کیا اس کو بھی چھوڑ گئے، جس کے لیے رات دن بھاگا کرتے تھے اس کو بھی چھوڑ دیے، اور جو کچھ ان کے لیے لایا تھا وہ بھی چھوڑ دیے، اور اندھیری نگری کے اندر جا کر سو گئے، جہاں نہ کوئی لائٹ ہے، جہاں نہ کوئی ٹیلی فون ہے، جہاں نہ کوئی سوال کرنے والا ہے، جہاں نہ کوئی پوچھنے والا ہے، جہاں نہ کوئی خیر خبر لینے والا ہے، جہاں نہ کوئی ناشتے اور کھانے کا انتظام ہے، جہاں نہ کوئی پلنگ ہے نہ بستر ہے، جہاں نہ کوئی ٹھنڈی اور گرمی کا انتظام ہے، جہاں نہ کوئی پانی کا کوئی انتظام ہے، جہاں نہ کوئی اس کے لیے عائش و آرام کا کوئی سامان مہیا ہے، اس جگہ اندھیرے نگری میں جا کر سوئے ہوئے ہیں۔ اس کی اولاد بھی رات میں جانے کو ڈری، اس کی بیوی بھی رات میں جانے کو ڈرے، اس کے بچے بھی رات میں جانے کو ڈرے، اس کے دوست اور احباب بھی اس سے ملاقات کے لیے وقت کو نہ نکالے، ایسی جگہ پڑا ہوا ہے۔ کل تک یہ وہی کہہ رہا تھا یہ سب کچھ میرا ہے، ساری اشیاء میری ہے، یہ زمین میری، یہ ہوائیاں جو ہے تو جتنے جو کچھ نظر آ رہی ہے اشیاء یہ میری ہے، لیکن جب ہوا چلی، اب جب مخالفت میں موت نے اس کے سامنے آ کر ٹکر لے لی، سب کچھ زمین پر چھوڑ کر تنے تنا قبر کے اندر سو گیا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جب تم جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے اگر وہ مقصد سے منہ موڑ لیا، موت تو آنی ہے، پہنچنا تو اللہ ہی کے پاس ہے، جانا تو اللہ ہی کے دربار میں ہے، سوال تو اللہ ہی کرے گا۔ زندگی جس نے دی اس کو حق ہے پوچھنے کا، زندگی جس نے دی اس کو حق ہے سوال کرنے کا، اور جس نے پھر جوانی دی، جس نے پھر مال دیا، جس نے پھر بڑھاپے تک پالا، جس نے پھر اس کی ہر طرف سے اس کی جو ہے پرورش کی، کل وہ حساب لینے پر بھی قادر ہے، اس کو اختیار ہے حساب لینا، ایک ایک لمحے کا، ایک ایک دن کا، ایک ایک رات کا، ہر پل کا اس کا اللہ کو اختیار ہے حساب لینا۔ اور اللہ نے کہہ کر بتلا دیا نبی کے زبانی، قیامت کے دن جب زمین کے سارے انسانوں کو کھڑا کر دیا جائے گا تو زمین سے سب انسان ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے، پورے کل کائنات انسان جب جمع ہو گئے اللہ پاک انسانوں سے سوال کرے گا، اور اس سوال کے دوران میں فرمایا کہ اللہ پاک اس کے جان سے، اس کے مال سے، اس کے عمر سے سوال کیا جائے گا، ہر لمحے کا سوال کیا جائے گا۔ اور اسی دوران ایک کنارے سے زمین پر جو اسلام تھا، جو نبی نے اسلام لایا تھا، جو قرآن اور شریعت لائی تھی، جو کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لایا تھا، یہ کلمہ، یہ شریعت، یہ اسلام، نبی علیہ السلام کا دین، یہ اسلام کھڑا ہو جائے گا، ایک ایک انسان کے قریب جائے گا، اس کو سر سے لے کر پیر تک دیکھے گا، اس کو آگے سے پیچھے سے دیکھے گا، اس کو دائیں سے بائیں سے دیکھے گا، اس کے چہرے کو دیکھ کر کہے گا کہ فلاں ابن فلاں تو کون ہے، میں تجھے نہیں پہچانتا۔ یہ اسلام اس سے کہے گا تو کون ہے، میں تجھے نہیں پہچانتا، کیا تیری میری ملاقات دنیا میں ہوئی تھی؟
وہ کہیں گا ہاں ہاں میں دنیا میں تھا، میں فلاں ابن فلاں ہوں، وہ کہیں گا اسلام کہے گا تیرا تعلق مجھ سے کوئی نہیں، میں تجھے پہچانتا کوئی نہیں، کیونکہ زمین کے اوپر کبھی تو نے مجھے اپنے گلے لگایا نہیں، کبھی تو نے اپنے ساتھ مجھے جوڑا نہیں، کبھی تو نے اپنے گھر میں مجھے لے گیا نہیں، کبھی تو نے اپنے لیے مجھے استعمال کیا نہیں۔ یہ اسلام کہے گا، اسلام یہ شریعت محمدیہ کہے گی، یہ دین اسلام کہے گا، نبی علیہ السلام کا دین کہے گا، کہے گا کہ فلاں ابن فلاں تو نے تو کبھی تجارت میں مجھے اپنایا نہیں، تو نے تو کبھی بیوی بچوں میں مجھے اپنایا نہیں، تو نے تو کبھی گھر کے دروازے سے اندر مجھے لیا نہیں، تو نے تو کبھی اکیلے میں میرا تعلق میرے ساتھ جوڑا نہیں، تیرا تعلق میرا نہ اندھیرے میں تھا، تیرا تعلق نہ میرے ساتھ اجالے میں تھا، نہ تیرا تعلق میرا مساجد میں تھا، تیرے ساتھ نہ میرا تعلق بازار میں تھا، تیرے ساتھ نہ میرا تعلق گھر میں تھا، تیرے ساتھ نہ میرا تعلق رشتہ داروں میں تھا، تیرے ساتھ نہ میرا تعلق تیرے بیوی بچے اور اہل و عیال اور رشتہ داروں میں تھا، دور دور تک تیرا میرا کوئی واسطہ نہیں، میں تجھے نہیں پہچانتا۔ اسلام اس کا انکار کر دے گا، یہ وہی مسلمان ہوگا جو زمین پر راشن کارڈ میں جس کا نام محمد عبداللہ تھا، یہ وہی مسلمان ہوگا زمین کے تو بچے اس کو کہتے تھے عبد الستار، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الغفور، عبد التواب۔ اے اللہ کے بندے، زمین پر جس کو مسلمان کہا گیا، جس کے راشن کارڈ میں مسلمان لکھا گیا، جس کے ووٹر آئی ڈی میں مسلمان نام تھا، جس کے رشتوں میں مسلمان نام تھا، جس کے پڑوسی اس کو مسلمان کہے، جس کے رشتہ دار اس کو مسلمان کہے، لوگ اس کو مجمع کی مجمع اس کو مسلمان کہے، دوست اور احباب اس کو مسلمان کہے، جگہ جگہ اس کو مسلمان کے نام سے پکارا جا رہا ہو، لیکن قیامت کے دن کہا جائے گا صرف نامی مسلمان ہونے پر آج اسلام تجھ کو نہیں پہچانے گا، صرف نامی مسلمان ہونے پر آج میدان حشر میں تجھ کو عزتیں نہیں ملے گی، صرف نامی مسلمان ہونے پر، خاندانی مسلمان ہونے پر، مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے پر، مسلمان والا حولیہ رکھنے پر، مسلمانوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے پر، مسلمانوں کے ساتھ بات چیت کرنے پر، مسلمان والی شکل اختیار کرنے پر آج تجھے یہاں عزتیں نہیں ملے گی، آج تجھے یہاں نبی کے ساتھ نہیں نصیب ہوگا، آج تجھے یہ حوض کوثر نہیں نصیب ہوگا، آج تیرا اکرام یہاں فرشتے نہیں کرے گے، آج تجھ کو یہاں کوئی نہیں پہچانے گا۔ ففروا الی اللہ، یہ دوڑیں گے، اللہ کہتا ہے زمین پر دوڑو اللہ کی طرف، اس سے پہلے کہ آخرت میں تمہیں دوڑنا پڑے۔ کہاں دوڑنا پڑے؟ فرمایا کہ دوڑنا پڑے گا قیامت کے دن، جب انسان دیکھیں گے اہل و عیال اور اقارب اور رشتہ داروں کو، دوڑنے لگ جائیں گے، یہاں سے وہاں دوڑیں گے، کہیں باپ نہ ملے، کہیں بیٹا نہ ملے، کہیں بیوی نہ ملے، کہیں دوست نہ ملے، اور وہ ملے تو کس لیے؟ کوئی نیکی کا سوال نہ کرے، اس لیے سب دوڑیں گے، سب یہاں سے وہاں نہ پہچانتے ہوئے منہ موڑیں گے۔ قیامت کے دن اسلام خود ایک ایک کے پاس جائیں گا اور ایک ایک انسان سے سوال کرے گا کہ تیرا میرا کوئی تعلق نہیں تھا، محرم آیا تو نے جو ہے اپنے آپ کو مسلمان بنا لیا، وہ بھی مارکیٹ اور بازار میں، وہ بھی گھروں اور کھانے اور پینے کے اشیاء میں، وہ بھی نے غلط اور رسومات میں، ذوالقعدہ آیا تو اس میں بھی نے اپنے آپ کو وہ کیا جو نہ کرنا تھا، اور جب شعبان آیا تو تب بھی نے وہ کیا جو نہ کرنا تھا، جو نے نبی کے خلاف تھا وہ کام کیا، تو نبی کے دشمنوں کے ساتھ والے اعمال کیا، چاہے رجب آئے تو وہی کرے جو شیطان کرتا تھا، شعبان آئے تو بھی وہی کرے جو شیطان کیا کرتا تھا، جو نبی کے تعلیم سے کوئی اس کا تعلق نہیں تھا، جب رمضان آئے تو بھی لوگوں کے ساتھ نامی مسلمان بن گیا، لیکن اسلام نے کہا کہ نے مجھے کوئی اپنایا نہیں۔ قیامت کے دن ایک ایک انسان کے قریب جائیں گا اور کہے گا کیا نے زمین پر میرے ساتھ کوئی نسبت اور تعلق اور رشتہ جوڑا تھا؟ اگر جوڑا تھا تو بتا، اگر نے ایک وقت بھی اگر مجھے اپنایا تھا تو بتا، اگر حقیقت میں تیرے دل میں میں تھا تو بتا۔ وہ انسان بھی اجنبی کی طرح اس کو دیکھ کر کہے گا میں بھی تجھے نہیں پہچانتا، آخر تو ہمدردی سے مجھ سے باتیں کر رہا ہے، آخر تو میرے ساتھ خیر خواہ بن کر میدان حشر میں کھڑا ہے کون تو؟ وہ اسلام کہیں گا میں وہ ہوں جس کو آج میں جہنم سے بچانا چاہوں مجھے اختیار ہے، میں بچا سکوں گا، میں وہ ہوں جو اللہ کی ضلالت اور اللہ کے طرف سے اس پر اترنے والا عذاب، اس سے میں اگر کسی کو بچانے کی سفارش کروں تو میری سفارش سن لے جائے گی، میں وہ ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے تم تک پہنچایا گیا تھا، میں جس کو نبی سے ملاقات کروانا چاہوں میں اس سے ملاقات کروا سکوں ان سے۔ فرمایا کہ میں اسلام ہوں، وہ کہیں گا میں تو تمہیں جانتا نہیں، وہ کہا جائے گا کہ وہ وہی ہوں جو 5
वक्त तेरे घरों में अजान की आवाज़ आया करती थी, मैं वही हूँ जो घर घर तेरे घर लोग आकर तुझे कलमे की दावत दिया करते थे, मैं वही हूँ जो लोग तुझको बतलाया करते थे कि हक रहे, सच्चाई पर रहे, शरीयत में रहे, हुदूद इस्लाम में रहे, आखिरत की तलब में रहे, नबी अलैहि सलाम की सुन्नतों पर अपने आप को चला, मैं वही हूँ। इस्लाम एक एक को पहचानेगा लेकिन उनकी शक्लों से उन्हें पहचानने से इनकार कर देगा, कहेगा ये दुश्मन है जिन्होंने मुझे अपनाया नहीं। आखिर में ये इस्लाम चलते चलते वहां पहुंचेगा जहां हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंचेगा, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ पकड़ेगा, उनसे मुसाफा करेगा, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल करेगा, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कोई सवाल नहीं करेगा, इस्लाम खुद आगे बढ़कर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पकड़ेगा, पकड़कर सीधा लेकर जाएगा, अर्श के ऊपर चढ़ेगा, अर्श के बीच में पहुंचेगा, पहुंचकर अल्लाह रब्बुल आलमीन से फरियाद करेगा और कहेगा या इलाहुल आलमीन, ये देख मैंने आज किसको लाया हो, ये वो उमर है, ये उमर है और ये वो उमर है जिसने जमीन पर मेरी जमीन पर पूरे जमीन पर मेरी पहचान कराई, इसके जरिए जमीन पर मेरी पहचान हो गई, इसने रोए जमीन पर मुझको फैलाया, इसने रोए जमीन पर लोगों से मेरी शनाख्त करवाई। ये अल्लाह ये मैंने आज उमर को लाया है जो कल तक मैं अजनबी था, मेरी पहचान करवाई, अल्लाह मैंने उमर को लाया है, अल्लाह मैं कल तक जो अनजान था लोगों में मेरी पहचान बन गई, शनाख्त बन गई, लोगों ने मुझे पहचाना, मैं इस्लाम हूँ, मैं कलिमा हूँ, अल्लाह मैं शरीयत हूँ, मैं अदल हूँ, मैं इंसाफ हूँ, लोगों ने मुझे शरीयत के नाम से पहचाना, मुझे इस्लाम के नाम से पहचाना, मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन के नाम से पहचाना, अल्लाह मैंने उमर को लाया है, अल्लाह मैं तुझसे फरियाद करता हूँ जैसे जमीन पर उमर के वजह से मेरा नाम रोशन हुआ, अल्लाह आज मैं तुझसे कहता हूँ कि उमर को भी तू आज वो मकाम दे दे जो किसी और को वो मकाम न मिला हो, उमर का भी वो नाम और वो इज्जत अता फरमा, उमर को वो सब रुतबे अता फरमा जो किसी और को अता नहीं किए गए हो। अल्लाह उसी वक्त इस्लाम के उस बात और पैगाम को सुनकर कहेंगे इस्लाम तूने सच कहा, तूने जो कहा वो हकीकत में सच कहा, उमर तो वो उमर है जो कल तक कुफ्फार मुसलमानों को घरों से बाहर निकलने के लिए डराया धमकाया करते थे, जब लोगों ने इस्लाम को कबूल कर दिया और जब उमर ने इस्लाम ले आया, मेरे प्यारे हबीब ने जब उमर के लिए दुआ की और जब उमर अल्लाह के हबीब के दुआ का जवाब बनकर आए, तो जब ये इस्लाम इन्होंने कबूल किया, पहली तकबीर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर का पहला ये जुमला जमीन पर जब निकला सहाबाओं के जबान से, हजरत फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर में है, सहाबा घर में है, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आते हैं और उसी दौरान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके हाल को रवैयों को देखते हैं, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रोका जाता है, सहाबाओं को पता है उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े सख्त है, पता नहीं क्या करेंगे, नबी अलैहिस्सलाम की तरफ किस इरादे से आए, उन्होंने उन्हें रोका तो हजरत उमर ने उनका गिरेबान पकड़ा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनका गिरेबान पकड़कर आगे कर दिया, जैसे आगे आए तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर क्या अब भी तेरे सुधरने का वक्त नहीं आया, उमर कब तक इस तरह ये काम करते रहोगे। फौरन उमर रज़ियल्लाहु ताला ने उन सहाबाओं के सामने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये जब कलीमा उनके ज़बान से निकला, ज़मीन पर पहली तकबीर है, ज़मीन पर पहला अल्लाह का नाम है, ज़मीन पर पहला नारा लगा था, सहाबा बैठे हुए हैं रूम के अंदर, सहाबा इतने खुश हो गए, फौरन कहा नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, ये ऐसी आवाज गूंजी, हरम में जो लोग थे, हरम में जो कुफ्फार थे, हरम में जो दुश्मन थे वो चौंक गए, ये कौन सी आवाज और ये कैसी आवाज है और ये आवाज आई कहां से। जब ये आवाज निकली उसी वक्त ये उमर थे। इस्लाम कहता है अब लोग मुझसे जो है तो डरा करते थे, मुझे बाहर आने से रोका करते थे, उमर वो उमर है। नबी अलैहिस्सलाम से कहा या रसूलल्लाह क्या कलिमा हक है, नबी अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ हक है। कहा या रसूलल्लाह क्या तो आप अल्लाह के नबी है, कहा हाँ मैं अल्लाह का सच्चा नबी और रसूल हूँ। कहा या रसूलल्लाह जब आप हक है, आपका दीन हक है, आपका रब हक है, जब हम सब हक पर है तो छुप कर क्यों अल्लाह का नाम लेंगे। कहा चलो, नबी अलैहिस्सलाम को लेकर ये पहले मुजाहिद है जिन्होंने काबतुल्लाह के दरवाजे खोले और खुल्लम खुल्ला अल्लाह की इबादत की। इस्लाम ने कहा अल्लाह पहली मर्तबा नमाज काबा, जब नमाज काबा के अंदर जो अदा की, अल्लाह ये उमर थे जिन्होंने मुझे लेकर सहाबाओं को लेकर मक्का में पहुंचे और काबतुल्लाह में मुझे जो है सबके सामने खुले आम अपनाया, और अल्लाह ये मैं इस्लाम हूं जो काबा में इन्होंने सबसे पहले मेरे लिए दरवाजे खोले।
فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ سے اسلام کہے گا کہ اسلام کہہ رہا ہے عمر تو وہ عمر ہے جنہوں نے اسلام کو اللہ سے اسلام کہہ رہا ہے، انہوں نے تو مجھے پھیلانے کے لیے اپنے اہل و عیال کو اپنے بیٹے اور اپنے جو ہے بیویاں اور اپنے بچیوں کو تک اللہ زمین کی لالچ سے نکال کر زمین کی اشیاء کو ان کے دلوں سے نکالا، انہیں بھوکا رکھنا پسند کیا، لیکن میں اسلام ان کے زندگیوں سے باہر نکلنا انہوں نے پسند نہیں کیا۔ انہوں نے گھر کے اندر مجھے ڈالنے پر اتنا مجبور کیا اور مجھے گھر میں رکھا کہ گھر کے اندر کوئی دنیاوی خواہشات کو باقی نہ رکھا، سب کو نکالا۔ اللہ عمر نے گھر میں مجھے جگہ دی، اپنی بیوی بچوں کے زندگیوں میں مجھے جگہ دی، اپنے بچوں کے بچوں میں مجھے زندگیوں میں ان کے مجھے جگہ دی۔ یہ اسلام کہہ رہا ہے۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مکہ کے گلیوں میں نکلے، مکہ کے گلیوں میں جب نکلے آگے کیا دیکھتے ہیں؟ ایک بچہ ہے، ایک بچی ہے، معصوم سی بچی ہے، کمزور ہے، کبھی گر رہی ہے، کبھی اٹھ رہی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ گلیوں میں جو ہے تو گشت کیا کرتے، حال احوال سنا کرتے۔ جب ساتھ نکلے تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا اور کہا یہ بچی کس کی ہے جو اتنی لاغیر ہے، اتنی کمزور ہے، جو زمین پر بار بار گر رہی ہے؟ کون ہے اس کے ماں باپ؟ کون ہے اور کس کی بچی ہے؟ ساتھ میں حضرت عبداللہ ابن عمر بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا حضرت امیر المومنین کیا آپ نے انہیں پہچانا نہیں؟ کہا کہ نہیں پہچانا۔ کہا کہ یہ آپ ہی کی رشتہ دار ہے، آپ ہی کے خاندان کی ہے اور آپ ہی کا خون ہے۔ حضرت امیر المومنین نے کہا کہ کون ہے؟ کہا کہ یہ میری بیٹی ہے، آپ کے بیٹے کی بیٹی ہے۔ کہا کہ پھر اس کی یہ حالت کیوں ہے، یہ اتنی کمزور کیوں ہے؟ کہا کہ امیر المومنین گھر میں اتنا اناج نہیں ہے، گھر میں اتنا کھانا نہیں ہے، گھر میں اتنی اشیاء نہیں ہے کہ یہ پیٹ بھر کر 2 وقت کھانا کھا سکے۔ یہ کھڑے نہیں ہونے کی طاقت اتنی لاغیر ہے، اتنی کمزور ہے کہ گھر کے اندر کوئی اشیاء نہیں ہے جو پیٹ بھر سکے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عبداللہ سن لے، تیرا میرا تعلق جو کچھ میرے رعایا کے ساتھ ہے وہی ہے، میں تجھے بھی اتنا ہی دوں گا جتنا میں اور رعایا کو دوں گا۔ اسلام کہتا ہے کہ اے اللہ اس نے اپنے بچیوں کے اندر بے دینی کو، جہالت کو، سود کو، غلط خوری کو پیٹ میں آنے سے روک دیا، مجھے باقی رکھا۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے سامنے گھی آیا کھانے کے لیے، گھی ایک وقت میں کبھی بھی زندگی میں 2 کھانے ایک وقت ان کے سامنے نہیں آئے۔ جب آیا ان کے سامنے گھی کھانے کے لیے، گھی کو دیکھا، لوگوں کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم نے عمر کے سامنے گھی رکھا ہے اور عمر کی قوم، عمر کی رعایا بھوکی قحط سالی میں گری ہوئی ہے، عمر کیسے گوارا کرے گا کہ گھی کھائے؟ عمر آج سے گھی نہیں کھائے گا، یہ سب کچھ بند کر دو۔ عمر کا گھی واپس کر دیا گیا، کہا کہ عمر تیل پر گزارا کرے گا اس وقت تک جب تک کہ میرے رعایا وہ بھی گھی کھانے والی نہ بنے۔ اسلام نے کہا اپنے رعایا کے لیے اللہ انہوں نے کھانے کے حلال چیزوں کو مجھ سے دور رکھا، اپنے جسم سے دور رکھا۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محرم الحرام کا مہینہ آیا، قادسیہ فتح کیا، محرم الحرام تھا، بیت المقدس کو فتح کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محرم الحرام ہی کا مہینہ تھا اور برس اور قبرص کو فتح کیا، مسلمانوں نے اسلام کا جھنڈا لگایا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو ہے محرم الحرام ہی کے مہینے کے اندر قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ محرم الحرام ہی کے مہینے کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جنہوں نے زمین کے اوپر 1036 مساجدوں کو، 1036 علاقوں کو فتح کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جنہوں نے 4000 مساجدوں کو زمین پر تعمیر کیا۔ عمر وہ ہے جنہوں نے 900 جامع مساجدوں کو تعمیر کیا۔ عمر وہ ہے جنہوں نے جو ہے قرآن کو روشن کیا اور مساجدوں کے اندر اماموں کو، خطیبوں کو مقرر کیا۔ عمر وہ ہے جنہوں نے مقرر کیے ہوئے خطیبوں کو اور حافظوں کو قرآن کو سہل کرنے، آسان کرنے اور یاد کرنے کے رواج پیدا کیا۔ عمر وہ ہے جنہوں نے 20 رکعت تراویحوں کا تحفہ تمہیں اور ہمیں عطا کیا، انہوں نے اہتمام کیا 20 رکعت تراویحوں کا۔ عمر وہ ہے جنہوں نے زمین کے اوپر چھوٹے چھوٹے چھاونیوں کو پیدا کیا، مکہ سے مدینہ کے بیچ میں چھوٹے چھوٹے چھاونیوں کو بنایا دشمنوں سے حفاظت کے لیے۔ عمر وہ ہے جو رعایا سو جاتے کو درہ لے کر پورے جو ہے تو بستی کا جو ہے طواف کیا کرتے، گشت کیا کرتے، کہیں کوئی پریشان حال تو نہیں، لوگ سو رہے ہیں، عمر چل رہے ہیں، لوگ آرام کی نیند لے رہے ہیں، عمر رو رہے ہیں، گلی کوچوں سے پھر رہے ہیں۔ عمر وہ ہے جب راستے سے چل رہے ہیں تو راستے سے چلتے ہوئے کسی نے کہا کہ عمر اللہ سے ڈر، انصاف کر۔ یہ عمر وہی ہے خطبے میں مسجد کے اوپر کھڑے ہو گئے، مسجد میں ممبر کے اوپر کھڑے
کھڑے ہو کر کہا اے لوگوں تم مجھے بتاؤ اگر میں زمین پر اللہ کے احکام کے علاوہ کوئی احکام تم پر نافذ کر دوں جو دین کا نہ ہو تو تم کیا کرو گے؟ ایک شخص بوڑھا قسم کا پیچھے مجمع کے باہر پیچھے کنارے پر کھڑا ہوا تھا، وہ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر کہا عمر پھر سے کہے تو نے کیا کہا؟ عمر نے کہا اگر میں اللہ کا قانون اگر اس کے علاوہ کوئی اور بات جو دین میں نہیں ہے اس کو نافذ کر دوں تو تم کیا کرو گے؟ اگر اور بات کھانے میں ہو، اگر اللہ کے دین کے علاوہ اور بات اگر سونے کے طریقے میں ہو، اگر اللہ کے دین کے علاوہ اور بات تجارت کرنے میں ہو، اللہ کے دین کے علاوہ اور بات جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہو، ایسے اعمال میں اگر میں دین کو چھوڑ کر دنیا کی کوئی بات ڈال دوں تو تم کیا کرو گے؟ وہ بوڑھا قسم کا پیچھے کھڑے ہوا وہ زنگ آلود تلوار کو نکالا اور نکال کر کہا عمر پھر سے کیا کہا؟ عمر نے کہا تم بتاؤ کیا رائے ہوگی تمہاری اگر دین کے معاملے میں کوئی رائے اپنی ڈال دوں؟ تو کہا وہ بوڑھا کہنے لگا امیر المومنین سن لو، آپ کو امیر المومنین سمجھ کر نہیں، آپ کو خلیفۃ المسلمین سمجھ کر نہیں، آپ کو نبی علیہ السلام کا جانشین سمجھ کر نہیں، بلکہ نبی علیہ السلام کے دین اور اسلام کا دشمن سمجھ کر میں خود آگے بڑھ کر اس تلوار سے آپ کی گردن اڑا دوں گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ فوراً ممبر سے نیچے اترے، سجدے میں گر کر کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے زمین پر ایسے لوگوں کو پیدا کیا جو عمر کو آج بھی سیدھا کرتے ہیں۔ عمر وہ ہے، یہ اسلام اللہ سے کہہ رہا ہے عرش کے پاس کھڑے ہو کر کہ اللہ یہ وہ ہے عمر جس نے مجھے روئے زمین پر گھر گھر میں پہنچایا، گلی گلیوں میں پہنچایا، خاندان خاندان میں پہنچایا، رشتہ داروں میں پہنچایا، چھوٹے بڑے گلیوں میں پہنچایا۔ انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے مکہ سے مدینہ تک لوگوں کے پانی پینے کے لیے 900 میل لمبی نہر کو کھودا تاکہ لوگ پانی پیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہے جنہوں نے آپ کو بتاؤ عناصر عربا پر حکومت کی، آگ پر حکومت کرنے والے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہوا پر حکومت کرنے والے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دریاؤں پر حکومت کرنے والے، پانی پر حکومت کرنے والے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہوا، پانی، آگ اور مٹی زمین پر حکومت کرنے والے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ حکومت تھی جو اللہ نے کسی اور کو نہیں دی۔ عمر کو یہ حکومت کیوں ملی؟ اسلام کو اپنایا، دین کو اپنایا، کلمے کو اپنایا، شریعت کو اپنایا، نبی سے تعلق جوڑا، قرآن کو اپنے دل میں اتارا، اور جب معلوم ہوا حق کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، باطل طاقتوں، باطل معبودوں، باطل دنیا کی جو ہے عہدوں کو اپنے دلوں سے نکال دیا، کلمے کو اپنایا، آگ پر حکومت کرنے لگ گئے۔ آگ میں جب ان کا کپڑا ڈالا گیا، آگ نے قبول کیا، صحیح سالم ان کو واپس لوٹایا۔ جب زمین میں تیل نگلا، در لیا، زمین کو مارا، کہا تیل واپس کر ورنہ تجھ کو اتنے در ماروں گا کہ نانی یاد آ جائے گی۔ زمین نے تیل واپس کر دیا۔ کون ہے یہ عمر جس نے اسلام اپنایا؟ یہ اسلام کہہ رہا ہے اللہ سے، اللہ یہ عمر ہے جس نے مجھے اپنایا۔ زمین نے وہ تیل نکال کر واپس دے دیا، اور دریا، اور جب نبی علیہ السلام کا پیغام پہنچانے کی نوبت آئی، ہوا کے ذریعے پیغام کو پہنچایا۔ ہوا کے ذریعے نبی کا پیغام حضرت عمر کے ذریعے اللہ نے صحابہ تک پہنچایا۔ ہواؤں پر حکومت اللہ نے جنہیں عطا فرمائی، اور دریا پر حکومت دی، سمندر پر، سمندر کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پہنچایا۔ اور پانی پر کوئی حکومت کر سکتا ہے؟ یہ کلمہ جو ہم نے پڑھا ہے، یہ سچے دل سے پڑھ کر اپنا کر اسلام کو گلے لگانے والے وہ دریا پر حکومت کر سکتے ہیں۔ وہ دریا جب اس کا پانی سوکھ گیا، رسم اور رواج اور خرافات پیدا ہو گئے، وہاں کے حکمران نے خط لکھا عمر کو، کہا عمر یہاں تو ایسی بدعت شروع ہے، کیا کیا جائے؟ عمر نے کہا وہ سارے رسومات کو بند کر دو۔ خط لکھا، عمر تو آئے نہیں، عمر تو پہنچے نہیں، عمر کا نہ ہاتھ آیا، نہ زبان آئی، نہ پیر آیا، نہ جسم آیا، عمر کا خط آیا، قلم اٹھا، لکھا گیا، کاغذ پر لکھا۔ عمر نے کیا لکھا؟ اے دریا اگر تو اپنے دل سے چلتا ہے تو نہ چل، تیری عمر کو کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تو میرے رب لا الہ الا اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو عمر تجھ کو یہ کہتا ہے کہ تو اس رب کے نام سے بہنا شروع ہو جا۔ خط لکھا اور کہا اس صحابی کو لے جا اور اس دریا میں ڈال دے۔ وہ دریا میں جب لے گئے اور لے جا کر وہ صحابی نے وہ خط کو ڈالا، جیسے ہی ڈالا دنیا حیران ہے۔ وہ جادو جو سر چڑھ کر بولے، عمر کا جادو بھی سر چڑھ کر ایسا بولا، پوری کل کائنات ان کے جادو کو دیکھ کر مسحور ہو گئی۔
دیکھا کہ وہ سمندر لاٹے مارتی ہوئی وہ نہر دوڑنے لگ گئی اور ایسی دوڑی کہ آج تک بھی دوڑی رہی ہے, آج تک بھی اس کا پانی نہیں سوکھا. یہ عمر جس نے اسلام کو اپنایا, دنیا میں پھیلایا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو آئے دن شکوے شکایت, گلے شکوے شکایت, اولاد کی شکایت, یہ فرما بردار نہیں, یہ نافرمان ہے. بیوی کی شکایت, یہ نافرمان. دوست کی شکایت, یہ نافرمان. رشتہ دار کو شکایت, یہ نافرمان. پڑوسیوں کی شکایت, یہ نافرمان. دنیا کے کل کائنات کے انسانوں کی شکایت, یہ نافرمان. آسمان نافرمان, آسمان خلاف ورزی کر رہا ہے, زمین خلاف کے مزاج کے خلاف کام کر رہی. میرے اشیاء, میرے کاروبار, تجارتیں, سب کچھ میرے خلاف چل رہے ہیں. کوئی کام میں ہاتھ ڈالو, مٹی ہے. سونے کو ہاتھ لگاؤ, مٹی ہو جاتی ہے. ہر اشیاء کی ہم نے شکایت تو کر دی, لیکن یہ کیوں ہو رہا ہے اس پر غور نہیں کیا. یہ اس کی وجہ یہ ہے ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کو چھوڑا. یہ اللہ کی طرف سے ضربے ہے. یہ تو ابھی تھوڑی ضربے ہے, ابھی اصل ضربے تو موت پر ہے, اصل ضربے تو قبر میں ہے, اصل ضربے تو میدان حشر میں ہے, اصل ضربے تو وہاں ہے جہاں پر انسان دوڑیں گا اور کہیں گا حل الی خروج من سبیل, ہے کوئی راستہ دنیا میں جانے کا؟ وہاں ہے. اللہ نے کہا سدھر جاؤ. آج بھی یہ چھوٹے چھوٹے عذابات, اللہ کہتا ہے مخلوق میری ہے, میں اس کو کسی پر مسلط کرتا ہوں تو وہ اس پر کرتا ہوں جس کو میں نے اتنی بڑی فضیلت دی, اتنا بڑا مقام دیا, اتنی بڑی عزت دیا, اور کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس, تمہیں اچھے کام کے لیے پیدا کیا. اب جب اچھا کام ہم بھول گئے تو اللہ یہ ڈنڈے مار رہا ہے اور یاد دلا رہا ہے, کر وہ کام جس کام کے لیے تجھے پیدا کیا. ہم پھر بھی غافل ہیں نمازوں سے, پھر بھی غافل ہے مساجدوں سے, پھر بھی غافل ہے اسلام سے, پھر بھی غافل ہے دین اور شریعت محمدی سے. تو میرے بھائیوں, ہمیں چاہیے کہ ہم محمد رسول اللہ کے اسلام کو اپنائیں, کلمے کو اپنائیں, گھروں میں اپنائیں, بیوی بچوں میں اپنائیں, رشتہ داروں میں اپنائیں. اگر دنیا جائے بھاڑ میں چھوڑ کر ہمیں چلے جائے, ہمیں وہ گوارا ہے. اسلام ہم سے دور نہ ہو, موت آ جائے پرواہ ہے, لیکن اسلام ہم سے جدا نہ ہو. آخرت میں اللہ کے سامنے رسوا نہ ہو. دنیا تو بہرحال سب کی گزر جائیں گی, ہمارا تمہارا آخرت کا انجام سب سے بہتر ہو. اس لیے کلمے کو سیکھو, دین کو سیکھو, اسلام کو سیکھو, قرآن کو سیکھو, نمازوں کو 5 وقت کی ادا کرو. امت مسلمہ اچھی خیر والی ہے تو خیر والے بن کر رہو, پھر آسمان سے ہمارے لیے خیر, زمین سے ہمارے لیے خیر, لوگوں سے ہمارے لیے خیر اللہ نازل فرمائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہدایت پر ہم سب کو نیک اور اسلام اور شریعت پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ.